ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ربیہ مانگو، تہجد کا وقت ہے، اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو کہو مانگے، آج جو مانگیں گے اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ دینے والا کون؟ اچھا اگر ہم وہ جگہ پہ ہوتے تو آج پوری ان کی زمین اپنی ہوتی، سب زمین مانگ لیتے، ایک بھی ٹکڑا چھوڑتے نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ربیہ مانگو، ربیہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں مانگنے تھوڑی آیا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نام لے کر کہتے مانگو۔ معلوم ہے ربیہ نے کہا میرے کو مانگنا ہی ہے، ہاں مانگنا ہی ہے۔ ربیہ تھوڑا اور آ گیا ہے اور آ گیا ہے، ہمارے نبی کا ہاتھ تھا، دیکھو یہ ہمارے نبی کا ہاتھ، اس پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ بولو کیا کہا؟ مجھے محمد۔ کیا گھڑی ہوگی وہ ہمارے نبی کا جو رونا ہوگا، جو رونا ہوگا، ربیہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے کہا نہ بڑے کپڑے چاہیے، نہ کوئی میرے کو زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، بولو ساتھ میں بولو مجھے چاہیے تو محمد۔ بس اتنا کہا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ربیہ تمہیں محمد چاہیے؟ میں کہاں اللہ کے رسول مجھے آپ چاہیے، دنیا میں بھی آپ چاہیے، آخرت میں بھی آپ چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیہ ایک کام کرنا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرت کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے خادم۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے، ایک بار اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ جو واقعہ میں سناؤں گا نا اس میں نکاح بھی آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ نکاح بھی آ گیا، اللہ سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا، اور کیا کام ہم کو کرنا ہے تاکہ یہاں سے اٹھے تو وہ کام لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ آخری واقعہ سن لو، بات ختم کرتے اس پر۔ نکاح کی بات اچھی لگی آپ کو؟ خوش ہو نا نکاح میں؟ نہیں ہو تو ہو جاؤ، ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، آئی لو یو بولنے کا نا۔ اس میں کیا بیوی کو خوش کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں خوش ہوئے نا، دیکھو کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا، کوئی کام ہم سے نہیں ہوئے، کوئی ہوتا ہے کہتا مولانا بول دیا آئی لو یو بولنے کا، تھپڑ مارتی ہے کائے کا آئی لو یو بولنے کا۔ میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی کام امپوسیبل نہیں ہے، ہر کام ہو سکتا ہے۔ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ پیسہ چاہیے؟ پیسہ ہاں اس کے لیے بھی راستہ ہے، اپنے جان کی حفاظت چاہیے، راستہ ہے، بیوی کنٹرول میں آ جائے، راستہ ہے، اور ہمارے پاس گھر میں چین سکون ملے، راستہ ہے۔ پوچھو نا اس کو، پوچھو جو کریٹر ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ بھائی کمپنی سے گاڑی لو، شو روم سے آپ نے گاڑی نکالی، باہر آئے اور آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، 5 منٹ کے بعد گاڑی رک گئی، کس کے پاس جاؤ گے؟ میکینک کے پاس جاؤ گے؟ نہیں۔ پیٹرول پمپ والے کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کہ گاڑی تو نے بنائی، کریٹر تو ہے، گاڑی تو نے بنائی، ابھی 5 منٹ ہوا، تو ہمارا کریٹر کون ہے؟ تو اللہ کو بولو نا کہ اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہوں، یہ حالت میں پھنسا ہوں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میری بندی جب پریشانی میں ہو، اللہ فرماتے پیار سے میرے کو پکار لینا، میرے دربار میں دیر تو لگے گی مگر اندھیر کبھی نہیں ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال، اے دکھی، ارے جان میں پریشان، مال میں پریشان، آبرو میں پریشان، اللہ فرماتے ادھر ادھر مت جا، ایک بار مجھے پکار لے، اللہ فرماتے تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بولو کون کون تیار ہے؟ میں واقعہ سنانے آ رہا ہوں، ایک جوان کا واقعہ سناؤں گا۔ میں نے کہا نا یہ واقعے میں ہم کو سب نتیجہ مل جائے گا، یہاں کا بیان مکمل ہو جائے گا، اور اللہ کل کے نکاح کو بھی مبارک کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا ہے، بولو رات کا۔
آواز نہیں آ رہی آپ کی. دیکھو میں جلدی ختم کر رہا ہوں, ساتھ میں بولو رات کا سناٹا. جیسے مثال کے طور پر رات کے 1 بجے ہو 2 بجے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا, کچھ کام ہوگا, دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑے, اتنا کپڑا پہنا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, مطلب غریب ہے. وہ جوان کیسے ہے؟ لیکن جوان ہے, غریب ہے, پہننے کے پورے کپڑے. اچھا, ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیعہ. دیکھو رابعہ عورت کا نام ہوتا ہے, یہ صحابی ہے, مرد ہے, نام کیا ہے؟ ربیعہ. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دروازہ کھولا رات کے سناٹے میں. اب کسی کے بھی گھر کے سامنے کوئی جوان کھڑا ہو تو سوال پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے نبی نے بھی پوچھا, ماں بالو کا یا ربیعہ, ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کائے کو کھڑے ہو جوان, ہاں, اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو ربیعہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول, آپ کو آرام کرنا ہے آرام کرے, میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ آدھی رات کو آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کوئی ہوگا نہیں, میں آپ کا غلام بن کے تیار رہوں گا. اور حضرت ربیعہ نے کیا کہا معلوم؟ سارے لوگ دین میں آپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت بلال, حضرت سلمان, سارے صحابہ دین میں خدمت کرتے ہیں. ارے رات کو میرے نبی کو کوئی کام یاد آئے, دروازہ کھولے, قدم بڑھانا نہیں پڑے, ربیعہ ہے, غلام بن کے وہ آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کب سے نہیں, کتنی راتوں سے کھڑا ہوں, تو آج آپ نے دروازہ کھولا تو میں مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اتنا پیار آیا. اب جب بھی رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے, بولو سامنے کون؟ آواز نہیں آ رہی, کون؟ ربیعہ. بولو کون؟ اور ہمارے نبی کام کے لیے بھیجے, کبھی کہے جاؤ پانی لے کر آؤ تو ربیعہ پانی لینے کے لیے دوڑے, کبھی کہے فلاں کو بلا کے لاؤ تو ربیعہ دوڑے, کبھی کہے اس کو یہ پیغام پہنچا دو, اس کو وہ پیغام پہنچا دو. اتنا حضرت ربیعہ کام کرے کہ فرماتے تھے, اے مدینہ والو تہجد پڑھو, تہجد پڑھو, میں وہ ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کام کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اچھا, ایک رات کیا ہو گیا معلوم؟ ایک معاملہ الگ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, وہی رات کا 1-2 بجے کا سمے ہوگا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا, بولو سامنے کون؟ تو ربیعہ نے فوراً کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرے نبی بتاؤ مجھے کیا کام کرنا؟ لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اندر آؤ, گھر میں آؤ. تو حضرت ربیعہ آئے, ہمارے نبی نے کہا آؤ گھر میں آؤ. نہیں اللہ, گھر میں آنے کی بات نہیں کرنے کا. حضرت ربیعہ نے فرمایا میرے نبی میں پورا پسینے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں آپ کے تلوے کو چومتے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک اترتا ہے. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے. وہ میں تو بہت, میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے, بدن پہ پسینہ بھی ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, میں گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیعہ آؤ اندر آؤ. اب حکم ملا تو حضرت ربیعہ اندر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو ہاتھ دھو لو. حضرت ربیعہ نے یوں ہاتھ دھوئے, چلو کھانا ہے, کھانا کھانے بیٹھو. میرے پیارو, ہمارے نبی سامنے بیٹھ گئے, ربیعہ ادھر بیٹھ گئے, کھانا شروع ہو گیا. لیکن سچ بتاؤ, کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو بھائی, کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو لقمہ دھیرے دھیرے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کبھی میرے سامنے بیٹھنے سے بھاگتے, یہ معلوم ہے یہ بیان میں بولے گا. آج میں ادھر جا رہا تھا حسن بھائی کے پاس بیٹھنے, کہا تو ادھر بیٹھ جانا, وہاں پنکھا چلتا ہے. میں سمجھ گیا کہ بھائی کو کھانا بہت ہے. تو اب اللہ کے رسول کے سامنے کھانا, مطلب ربیعہ ایک لقمہ کھاوے پھر شرماوے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ کھاؤ, آرام سے کھاؤ. حضرت ربیعہ نے کھانا کھا لیا تو جانے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھا لیا, اب میں جاؤں باہر کھڑا ہو جاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا باہر کھڑے مت ہونا, ابھی تہجد کی نماز پڑھوں گا, میں پڑھاؤں گا, تم اکیلے میرے ساتھ میں پڑھو گے. بولو سبحان اللہ. حضرت ربیعہ تو حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ نے فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, وتر پڑھی, اور ہمارے نبی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھی, جنازے کی نماز پڑھی, لیکن میں اکیلا ہوں جو میرے نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھوں گا. حضرت ربیعہ نے وضو کیا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو اللہ اکبر. ہمارے نبی نے شروع کی. اب ہمارے نبی بھی تہجد میں روئے اور حضرت ربیعہ بھی. اور سچ بتاؤ, ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی ہانڈی پر پانی گرم ہوتا ہے, ایسی آہیں نکلتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. اللہ نے تہجد کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روئے جا رہے ہیں. بولو نا رائٹ میں کون ہے؟ ایک ہی مقتدی, ایک ہی کون؟ اچھا تہجد کی جب نماز پوری ہو گئی نا تو ہمارے نبی نے کہا ربیہ آگے آ جاؤ, آگے بیٹھ جاؤ. اب ہمارے نبی ایسے بیٹھے, ربیہ ایسے بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ مانگو, تہجد کا وقت ہے, کیا مانگتے ہو مانگو. تو ربیہ نے کہا کہ میرے کو مانگنا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو خدمت کے لیے آتا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے آتا ہوں, میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ربیہ مانگو, تہجد کا وقت ہے. اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو کہو مانگے, آج جو مانگیں گے اللہ اسے عطا کر دیں گے. دینے والا کون؟ اچھا اگر ہم وہ جگہ پہ ہوتے تو آج پوری ان کی زمین اپنی ہوتی, سب زمین مانگ لیتے, ایک بھی ٹکڑا چھوڑتے نہیں. ہمارے نبی نے کہا ربیہ مانگو. ربیہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں مانگنے تھوڑی آیا, میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نام لے کر کہتے ہیں مانگو. معلوم ہے ربیہ نے کہا میرے کو مانگنا ہی ہے. ہاں مانگنا ہی ہے. ربیہ تھوڑا اور آ گیا ہے, اور آ گیا ہے. ہمارے نبی کا ہاتھ تھا, دیکھو یہ ہمارے نبی کا ہاتھ, اس پر اپنا ہاتھ رکھا, کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے, مجھے محمد چاہیے. بولو کیا کہا؟ مجھے محمد. کیا گھڑی ہوگی وہ ہمارے نبی کا جو رونا ہوگا, جو رونا ہوگا. ربیہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونا ہوگا. ہاتھ پکڑ کے کہا نہ بڑے کپڑے چاہیے, نہ کوئی میرے کو زمین چاہیے, نہ جائیداد چاہیے. بولو ساتھ میں بولو, مجھے چاہیے تو محمد. بس اتنا کہا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ربیہ تمہیں محمد چاہیے؟ میں کہا اللہ کے رسول مجھے آپ چاہیے, دنیا میں بھی آپ چاہیے, آخرت میں بھی آپ چاہیے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیہ ایک کام کرنا ہو. کتنا کام؟ آواز نہیں آ رہی, کتنا کام؟ تو ربیہ نے فرمایا ایک کام, 100 کہو سب کروں گا مگر آپ چاہیے, محمد چاہیے. اس وقت ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا تھا ربیہ تم اکیلے نہیں, وہ ایک کام جو میں بتا رہا ہوں نا تم کرو گے یا کوئی بھی کرے گا, میرا کوئی بھی امتی کرے گا, اور کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا, اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرنا ہے, کوئی بھی کرے گا, کہیں کا رہنے والا ہوگا, کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرے گا, وہ قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام کرنا ہوگا, اور کوئی بھی کرے گا, میرا کوئی بھی امتی کرے گا, کہیں کا رہنے والا ہوگا, کسی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرے گا. ہمارے نبی فرماتے قبر سے اٹھے گا تو مصطفیٰ کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, حساب و کتاب کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, پل صراط پر مصطفیٰ کے ساتھ, ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ. ہمارے نبی فرماتے ایک کام کرے گا قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ایک کام ہم کو بھی کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ اور یہ ایک کام جو میں بتاؤں گا نا اس میں پورا بیان آ گیا. اللہ کی محبت بھی آ جائے گی, مصطفیٰ کی محبت بھی آ جائے گی, درود پاک بھی آ جائے گا. یہ گندی گندی جو عادت ہے نا موبائل کی, ننگی ننگی عورتوں کو دیکھنا, موبائل میں زینا کرنا, موبائل میں چوری کرنا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ایک کام کریں گے. کون کون تیار ہے؟ پھر ہاتھ اوپر کر کے بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا قیامت کی ہر منزل مصطفیٰ کے ساتھ, بغیر حساب و کتاب مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ کی محبت بھی ایک کام میں ملے گی, مصطفیٰ کی محبت بھی کام میں ملے گی. موبائل جیسی گندی اور ناپاک حرکتوں سے بچنا بھی اسی کام میں ملے گا, درود پاک بھی اسی کام میں ملے گا. چلو کون کون تیار ہے؟ وہ ایک کام پر میں بہت زور دے رہا ہوں, بولو کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو کریں گے انشاءاللہ. پورے بیان کا نچوڑ ایک کام کریں, بولو کریں گے انشاءاللہ. وہ کام کیا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام کرو, قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوں گے, اور کوئی بھی کرے گا. حضرت ربیہ نے پوچھا وہ کیا کام کرنا؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا.
पांच वक्त की नमाज पढ़ना। बोलो 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 बोलो, पांच वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबार सुजूद। अल्लाह फरमाते पांच वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मोहब्बत नमाज में, मुस्तफा की मोहब्बत नमाज में, दरूद पाक नमाज में, अल्लाह की तारीफ नमाज में, गुनाहों से बचना तो नमाज में, रोजी में बरकत तो नमाज में, घर में सुकून तो नमाज में, मौत के वक्त कलमा तो नमाज में, कब्र जन्नत का बाग बने तो बोलो तैयार हो। चलो अब बात सुनना। अब वो हजरत रबिया हो गई, रात हो गई। कुछ रात के बाद हमारे नबी ने रात को फिर दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन? तो हमारे नबी ने पूछा अभी क्यों खड़े हो? उस दिन तो सब बात हो गई, नमाज पढ़ेंगे तो तुम मेरे साथ में हो, अब यहां क्यों खड़े हो? तो रबिया ने फरमाया मैं आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबिया इधर आओ, सुनो सुनो, इधर आओ। आए, कहा जाओ शादी कर लो। क्या करो? 22-23 साल के हो गए, जवान हो गए, शादी कर लो। तो हजरत रबिया ने कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह के रसूल शादी की बात नहीं करना, पैसे नहीं है मेरे पास, और दूसरी बात है कि मैं शादी करूंगा तो फिर रात को आके आपके पास कैसे खड़ा रहूंगा, फिर तो बीवी का हक अदा करने का। हमारे नबी ने फरमाया शादी कर लो, तुम्हारे पूरे शादी का इंतजाम मुस्तफा कराएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा फिर मैं रात को आपके पास नहीं आ पाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती शादी करे, बीवी सुनना, नंबर 1 बोलो मेरा उम्मती शादी करे, नंबर 2 बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे, नंबर 3 बच्चों की सही तरबियत करे। हमारे नबी फरमाते मेरा वो उम्मती मुझे पसंद है, उससे ज्यादा पसंद है कि कोई रात भर आके मेरी चौखट पे खड़ा हो जाए, कोई रात भर मेरी चौखट पे खड़ा रहे, मुझे इतना पसंद नहीं जितना वो उम्मती पसंद है जो शादी करे, बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे और बच्चों की सही तरबियत करे। तो मेरे दोस्तों वो रात भर मदीना मुनव्वरा में रहे, उससे भी ज़्यादा हमारे नबी को पसंद है। तो चलो शादी तो इंशाअल्लाह होगी, बोलो होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रहमतों वाली बरकतों वाली शादी अता फरमावे। करेंगे ना, करेंगे ना। अरे वह बड़े बूढ़े का को है कर रहे हो आप लोग। हाँ, मतलब है कि सुकून में, इत्मीनान में, मोहब्बत में बोलो ना, सब रहेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे ये जितने जवान हो जाते ना, जल्दी जल्दी शादी करो, ये स्नैपचैटिंग खत्म करो, गर्लफ्रेंड वाला चक्कर छोड़ो, बहुत जबरदस्त चक्कर है मालूम है। अपना हसन भाई, अगर वो माँ का फोन आएगा ना, माँ का, अपनी माँ का, सगी माँ का फोन आएगा, कैसे बात करेगा मालूम? हेलो, हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा। ओ माँ बेटा खाना खाएगा? रात को कितने बजे? आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर तवे पे खा लूंगा। हाँ मैं, मेरे दोस्त लोग सब है, मैं अभी माँ डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत बिजी हूँ। सही है कि नहीं? और गर्लफ्रेंड का फोन आवेगा, हेलो तूने खाना खाया? नहीं, तेरा बाप टिफिन लेके आ रहा है। तेरे को सुबह में सर दुखता था, अभी भी दुखता है? अरे जा दबा दे, जा गला दबा देगी। ना मेरे प्यारो, ये हंसते हंसते मैं बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ। माँ का दिल मत दुखाना मेरे दोस्तों, माँ का दिल मत दुखाना मेरे दोस्तों। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर ये टूट गया ना मेरे प्यारो, मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए बहुत ही आजिज़ी के साथ कहता हूँ, पूरा बयान भूल जाओ, भूल जाना, एक बात याद कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।